مسلمان کو حکم یہ ہے محرم ویسے گزارے جیسے باقی دن گزارتا ہے. جیسے سال کے باقی مہینوں میں آدمی شادی کر سکتا ہے اس میں کر سکتا ہے, نکاح کر سکتا ہے اس میں بھی کر سکتا ہے. یہ ہم متاثر ہو گئے ہیں دوسروں سے متاثر ہو گئے ہیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی, ہم تو دیوبندی ہیں نا, مولانا احمد رضا خان بریلوی ان کے ملفوظات میں کہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی محرم میں شادی جائز نہیں, محرم میں نکاح جائز نہیں. وہ فرماتے ہیں جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. حوالہ میرے ذمہ, وہ کہتے ہیں جہالت ہے. یہ دوسرا سوال ہوا کہ محرم میں کربلا کے شہداء کو خصوصاً ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور وہ بھی صرف محرم میں کیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ بھی جہالت ہے. ہر آدمی کو, ہر فوت ہونے والے مسلمان کو ایصال ثواب کرو, اور محرم کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو؟ ہر دن کرو, ہر مہینہ کرو. یہ کیا ہے کہ محرم میں خاص کرنا ہے؟ اور پھر یاد رکھو امام حسین کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کو وہ شہادت کا مرتبہ پا گئے نا, بولو نا, شہادت کا مرتبہ پا گئے نا. اور شہید کے کتنے درجات ہیں, شہید کو عذاب ہوتا ہے. امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین حضور نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو سردار ہے اسے کہاں عذاب ہو سکتا ہے؟ اسے تو انعامات ہی ملیں گے, کیونکہ اس کے ماتحتوں کو جو انعام ملیں گے تو اس کو تو انعام ہی ملیں گے. اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا احیان, شہید زندہ ہیں, عند ربہم, اللہ کے مقرب ہیں, یرزقون, انہیں رزق ملتا ہے. تم سبیلیں لگاتے ہو کہ بھئی وہ پیاس سے فوت ہو گئے اسی لیے ہم پانی پلاتے ہیں. بھئی تم جو پانی پلاؤ گے دوسروں کو وہ پہنچے گا. امام حسین کو کیا, تمہارے پانی کی, جنت کے پانی کی نہروں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. امام حسین تو جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں, تمہارے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھو صحیح, میں مسئلے سمجھا رہا ہوں. تمہارے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ چاول پکا رہے ہیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن ان دنوں کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ ان دنوں کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ جب پکاؤ. چاول پکا کے امام حسین اور کربلا والوں کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. یرزقون, انہیں رزق مل رہا ہے, جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں, جنت کے پھل مل رہے ہیں, جنت کی نعمتیں. وہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسی نعمتیں اور کتنی نعمتیں ہیں. وہ انہیں مل رہی ہیں, انہیں تمہارے چاولوں کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا, پیٹ کے دھندے ہیں, ہم اس کو خیرات سمجھتے ہیں جو پیٹ میں جائے. جو پیٹ میں نہیں جائے وہ کیا خیرات ہے؟ چاہے مسجد میں لگا دیا, چاہے مدرسے میں لگا دیا, چاہے کسی یتیم مسکین کو دے دیا, وہ کیا خیرات ہے؟ خیرات تو وہ ہے جو یہاں جائے اور پہلے مولوی کے پیٹ میں جائے. وہ تمہیں فاتحہ پڑھ کے دے گا, درود پڑھ کے دے گا, درود فاتحہ وہ پڑھ کے دے گا. اگر وہ نہ پڑھ کے دے, اس کے آگے وہ تمہارا فال فلوس کیا بلا ہوتی ہے, وہ تمہارا اس کے پاس نہ جائے اور وہ پڑھ کے نہ دے تو تمہارے مردے تک پہنچتا ہی کوئی نہیں, تم مولوی کو محتاج ہو. یہ پیٹ کے دھندے ہیں, کچھ نہیں ہے. ایک طرف یہ حال ہوتا ہے قوم کا کہ چاول پکائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ خرچ کیا جا رہا ہے محرم میں. دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے جمعے میں بیان کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ جمیع السنہ او کما قال. جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر ذرا زیادہ خرچ کر دے, کب 10 محرم ذرا زیادہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کے رزق میں, اس کے گھر میں وسعت پیدا کر دے. تو میرا مقتدی ایک ہے, پتہ نہیں کون تھا, میرے سامنے ہوتا تو میں اسے سمجھاتا کہ تو کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اعتراض کرنے والا, یہ تو حضور کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں محرم کو امام حسین شہید ہیں اور ہم چاول کھائیں اور ہم زیادہ پکائیں اور زیادہ کھائیں. یہ کہتے ہیں اللہ معاف. یہ میری بات پر تو اعتراض نہیں, یہ حضور کی بات پر اعتراض. ایک طرف کہتے ہیں کھائیں کیوں, امام حسین شہید ہو گئے, دوسری طرف کہتے ہیں چاول پکاؤ, دوسری طرف کہتے ہیں چاول پکاؤ. ایک بات پر پکے ہو جاؤ, اتفاق کر لو. کہتے ہو مولویوں کا اختلاف ہے. اللہ کی قسم اگر تم اختلاف ختم کرو تم ہی ختم کر سکتے. بتاؤں آپ کو, حضرت خانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کون فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم علماء مولانا اشرف علی خانوی بہشتی زیور کے حسین. وہ فرماتے ہیں
یہ جو تیجے اور یہ جو 40ویں اور یہ جو برسیاں اور یہ جو چاول اور زردے اور پلاؤ اور حلوے اور یہ چیزیں جو پک رہی ہیں نا، جو مولوی تمہیں کہتا ہے کہ لازمی ہیں اور ضروری ہیں تو تم پکاؤ، لیکن خیال کرنا ایک دانہ بھی اس مولوی کے گھر میں نہ جائے، تم پکاؤ لیکن اس مولوی کو نہیں دینا وہ زردے پلاؤ اور وہ چاول اور وہ مٹھائیاں، اس مولوی کو نہیں دینا، اس کے گھر میں نہیں جائے، تم پکاؤ اور کھاؤ، یتیم و مسکین و محتاج کو کھلاؤ۔ دیکھ لینا جب مولوی کو تم نہیں کھلاؤ گے تو وہ خود کہے گا کہ یہ بدعت ہے، نہیں کھلاؤ گے، تم کھلاتے ہو اس لیے وہ کہتا ہے ہاں ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب۔ اب بدعت تو اس طرح ہی ختم ہوگی کہ تم مولوی کو کچھ نہیں دو، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تنخواہ بھی نہیں دو، تنخواہ دیا کرو، زیادہ دیا کرو، تنخواہ نہیں دیتے، اب میرے سے مسئلہ سن لیں گے، مولوی کو نہیں دینا، اور بھائی تم زردے پلا نہیں دو، یہ جو تم رسموں والے زردے پلا کرتے ہو، رسموں والے، یہ اپنے گھر میں اگر تم اچھا کھانا پکاؤ تو خیر عالم دین کے گھر بھیجو، یہ جو تم رسموں والے کھانے وانے پکاتے ہو یہ نہ بھیجو، اور اس مولوی کے پاس نہ بھیجو جو اس کو بدعت نہیں کہتا، کہتا ہے ثواب ہے، اس کو محروم کرو، پھر دیکھ لینا وہ خود کہے گا کہ بدعت ہے۔